چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں گے، عزاداری نہ چھوڑیں کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود شریف بالخصوص اور باقی قریشی برادری کے بزرگوں کے لیے بالعموم پڑھنی ہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ 24 مبارک کو مرکزی امام بارگاہ خانہ شریف میں مجلس ادا ہو رہی ہے۔ مجلس ادا سے جناب علی عباس علوی صاحب افچونیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ مومنین سے شرکت کی بزرگ کی صدا ہے۔ التماس کی جا رہی ہے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ عارف حسین شاہری صاحب کی خدمت میں بارسہ امام پر جلوہ فغان ہو اور مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت کی اس مجلس ادا کے آخری مقرر کی حیثیت سے خطاب فرمائے۔ اختتام مجلس ادا شبیہ تعبود مولا سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا۔ ماتمی سنگت دعائی ابو طالب، ماتمی سنگت حیہ علی خیر العمل رانا ناصر صاحب والی جو ماتمی سنگت ہے وہ پرسہ پیش کرے گی۔ تمام صاحبان نے پرسے میں شریک رہنا ہے۔ جناب علی جناب عارف حسین شاہری صاحب آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسین منی وأنا من الحسین صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، کاش وہ پچھلے بھی اگلوں کے ساتھ مل جاتے، کیونکہ یقیناً ذکر ہونا ہے ولایت علی کا، اور ولایت علی وہ مرکز ہے جس کے لیے آگے والوں کو پیچھے بلایا جاتا ہے، آگے بلایا جاتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔
دل خوش ہو گئے جی، خدا آپ کو سلامت رکھے. میرا ساتھ دیجیے. نعرہ تکبیر، آباد و شاد رہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات پڑھ دیجیے. میرے دوستو، بزرگوں، بالخصوص نوجوانوں، انشاءاللہ جی ایسے کئی جملے آئیں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ بول رہے ہیں، مسلسل بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے بھائی یہ شیعہ کو کیا ہو گیا ہے؟ خطیب آتا ہے منبر پہ، وہ بولتا ہے، آگے سے مجمع داد دینا شروع کر دیتا ہے. داد کیا دیتا ہے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے جی. داد ایسے دیتے ہو نا. کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ بات بندہ کرے، خاموشی سے اسے سنو، پلے والو. کوئی اگر یہ اعتراض کرے میرے نوجوان کیا جواب دیں گے کہ جناب ذرا سی خطیب بات کرتا ہے، اٹھ اٹھ کے نعرے لگتے ہیں، نعرے حیدری، یا علی، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہہ دیجئے گا ہمارے امام علی ابن ابی طالب نے ہمیں یہ کہا ہے. کہاں کہا ہے؟ میں ثبوت نہ دے کے جاؤں تو بات ہے. میں بتاتا ہوں. نہج البلاغہ 3 جلد کلمات کسار میں مولا کا ایک جملہ ملتا ہے، تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے. بولو، توجہ چاہتا، سلامت رہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. مجمع جب بولتا ہے، ادھر خطیب بولتا ہے، ادھر مجمع بولتا ہے. خطیب بولتا ہے، اس کے مبلغ علمی کا پتہ چلتا ہے. سامعین بولتے ہیں، ان کے مبلغ ایمانی کا پتہ چلتا ہے. محبت ہے آپ لوگ. میرے دوستوں، میں نے پچھلے خطاب میں بھی عرض کیا تھا، ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی بہت بڑی نعمت ملی ہے آپ لوگوں کو، لیکن ملی ہے ہمیں مفت میں. اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ خوش نصیب ہیں اس حوالے سے کہ آپ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے. کمال ہے ان لوگوں کا جو گھر دوسرے میں پیدا ہوئے، آئے در اہل بیت پہ اپنی تحقیق سے. قدر کیجئے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حرہ بنت حلیم سعدیہ. حلیم سعدیہ کو تو سارے جانتے ہیں نا. 12 ربیع الاول کو گلی گلی میں تیریاں بکریاں بھی چراواں گی، تیریاں روٹیاں بھی. سنتے ہیں نا یہ اس کے بارے میں. ظاہر عقیدت کا اظہار ہے. یعنی کیونکہ جناب حلیم سعدیہ اس گھر کی ایک نوکرانی تھی، تو اس کا اتنا احترام ہم کرتے ہیں کہ اس کی بکریاں چرانے کے لیے بھی تیار ہیں. اسی حلیمہ بنت سعدیہ کی ایک نواسی ہے یا پوتی ہے جس کا نام ہے حرہ، اور یہ مدینے میں رہتی ہے. حجاج بن یوسف ثقفی کا دور ہے. آپ حجاج سے تو آگاہ ہوں گے ہی کہ حجاج بہت بڑا ظالم، ہزاروں سادات کا قتل کیا، بلکہ سادات کے خون سے گارا بناتا تھا. یہ ملعون جب تک کسی شیعہ کے خون میں اپنا چہرہ نہیں دیکھ لیتا تھا، کہتا تھا مجھے ناشتہ مزہ ہی نہیں کرتا. اتنا ظالم. اس کے دور میں حرہ بنت حلیم سعدیہ زندگی گزار رہی ہے. یہ جو میں واقعہ پورا قصیدہ ہے، قصیدے کے مصرے بہت سارے ہیں. یہ آپ کی محبت اور طبیعت دیکھ کے ایک مصرع پڑھوں گا، ایک سے زیادہ نہیں، ورنہ میری منزل آج کچھ اور ہے. جیسے آپ نے دیکھا میں نے سرنامہ کلام میں حدیث پیغمبر تلاوت کی ہے، پھر انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی. یہ حرہ بنت حلیم سعدیہ علی کی چاہنے والی ہے. علی کے چاہنے والے توجہ سے سنیں، انہیں پتہ چلے مشکل حالات میں بھی علی کے چاہنے والے کیسے رہتے ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں.
سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ تو حرہ بنت حلیمہ سعدیہ خاتون ہے۔ وہ زمانہ ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کمپیوٹر ہے۔ خواتین صبح ناشتہ کیا، برتن دھوئے، جھاڑو پوچھا کیا اور سارا دن فارغ۔ آج کل تو بڑا مصروفیت کا دور ہے، تو اس زمانے میں فارغ ہوتی تھی خواتین۔ یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کیا کرتی تھی؟ آرام آرام سے سنتے جائیے، میں آج تھکا ہوا بڑا ہوں، میں نے لالا موسیٰ سے مجلس پڑھی اور اس کے بعد میں نے کلر سیدہ جانا تھا، لیکن آرڈر آیا ایک میرے ان محترم کا، ایک سلطان صاحب کا، کہ ادھر ہی آنا ہے۔ میں نے گاڑی کا رخ ادھر موڑ دیا۔ آپ لوگوں کی محبتیں ذہن میں تازہ تھی، تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کرتی کیا تھی؟ فارغ ہو کے اتنی پرچیاں بناتی تھی، ان پرچیوں کے اوپر وہ احادیث پیغمبر جو پیغمبر نے میرے مولا کی شان میں بیان کی، وہ حدیثیں لکھتی تھی، اور مدینہ کے ایک ایک دروازے پہ جا کر کل باب کر کے مرد آتا باہر یا عورت آتی، انہیں پکڑاتی، کہتی یہ وہ فضائل ہیں میرے مولا کے جو پیغمبر خاتم کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، انہیں پڑھو، اگر سمجھ نہ آئے علی کی یہ نوکرانی حاضر ہے تمہیں سمجھانے کے لیے۔ یہ اس کی روٹین ہے۔ ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ کے جاسوس بھی تو تھے۔ اطلاع پہنچی حجاج بن یوسف ثقفی تک کہ ایسے ایسے ایک علی کی چاہنے والی ہے، وہ تو مبلغہ ہے ولایت علی کی، ایک ایک گھر کے دروازے پہ جا کے مولا علی کی شان میں پیغمبر کی حدیثیں لوگوں کو پکڑاتی ہے اور کہتی ہے انہیں سمجھو اور میرے علی کی اطاعت کرو۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک سپاہی بھیجا، جاؤ حرہ کو میرے دربار میں بلا کے لے آؤ۔ سپاہی آیا دروازے پہ، کہا آپ کو حجاج نے بلایا ہے۔ کہا تم جاؤ، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ حرہ آئی گھر میں، غسل شہادت کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، صاف ستھرا لباس پہن کے گھر کے صحن سے گزر رہی تھی۔ اولاد اس کی، بیٹے بیٹیاں ارد گرد جمع ہو گئے، پوچھتے ہیں اماں جان آج اس خاص تیاری کے ساتھ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ یہ جملہ اگر دل میں اتر گیا تو انشاءاللہ آپ کی صف عذاب پہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ اپنی اولاد سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے میرے بچوں یاد رکھو ولایت علی مجھے مل گئی تھی مفت میں، آج ولایت علی کی قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں بھی آل محمد کے ماننے والے آباد ہیں، جتنے بھی مشکل حالات آئے ہیں، ہم گھبرائے نہیں ہیں۔ ہم نہ شہادت سے گھبرائے ہیں، نہ سختیوں سے گھبرائے ہیں، نہ مشکلات سے گھبرائے ہیں۔ یہ حرہ بنت حلیمہ سعدیہ ابھی پہنچی دربار میں، میں بڑے آرام سے اشارے سے گزر جاؤں گا ایک بات کر کے۔ حجاج کے سامنے پہنچی، حجاج نے کہا یا حرۃ سمعت انک تفضلین علی بن ابی طالب علی فلان و فلان و فلان، میں نے یہ سنا ہے کہ تو علی کو فلاں 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 کچھ شخصیتوں کے نام لیے، میں نے سنا ہے تو علی کو ان سے افضل سمجھتی ہے۔ دیکھیں جیو سلامت رہو۔ دیکھیں جابر کا دربار ہے، ظالم کا دربار ہے، یہ جانتی ہے جو میرے سامنے تخت پہ بیٹھا ہے وہ اتنا ظالم ہے، قتل کرنا تو اس کی عادت ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سینہ تان کے کہتی ہے لقد کذب من زعم، جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کو چند لوگوں سے افضل سمجھتی ہوں، بلکہ میں تو علی کو آدم سے بھی افضل سمجھتی ہوں، نوح سے بھی افضل سمجھتی ہوں، عیسیٰ سے بھی افضل سمجھتی ہوں، حضرت موسیٰ سے بھی افضل سمجھتی ہوں۔ مومنین مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے
آدم سے بھی افضل سمجھتی ہوں 8 انبیاء کا نام لیا حرہ بنت حلیم سعدیہ نے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اسے ذکر کیا. ان سے سید نعمت اللہ جزائری نے نقل کر کے اپنی کتاب انوار نعمانیہ کی زینت بنایا اس واقعہ کو. حجاج دیکھ کے کہتا ہے حرہ میں تو 2-3 بندوں پہ چیز بچی تھا کہ آپ علی کو ان سے افضل سمجھتی ہیں، آپ نے 8 انبیاء کا اضافہ کر دیا. اگر تو اپنے دعوے کی دلیل نہ لا سکی لضربت عنقک، یہی میں تیری گردن قلم کر دوں گی. ایک مرتبہ ماتھے پہ تیوری ڈال کے کہتی ہے حجاج تو نہیں جانتا میں علی والی ہوں، اور کوئی بھی علی والا بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. دلیل ہے میرے پاس. کہا اچھا بتا. بس یہ آج اس قصیدے کے 8 مصرے ہیں، ان میں سے صرف پہلا مصرع، باقی 7 مصرے انشاءاللہ 12 سفر المظفر کو جب ملاقات ہوگی تو مجھے یاد کروائیں گے آپ لوگ اس قصیدے کے باقی مصرے پھر انشاءاللہ. نہیں میرا ایک اور ہے موضوع کی مناسبت سے میں نے ایک اور منزل معین کی ہے. کچھ آپ کی مرضی کا پڑھ رہا ہوں تو کچھ میری مرضی کا بھی سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے ہاں کچھ دو کچھ لو، اس سے ذرا پیار محبت رہتا ہے. تو میرے دوستوں حجاج پوچھتا ہے اچھا حرہ تو جو کہتی ہے میرے مولا علی آدم سے افضل ہیں، دلیل لاؤ. فبما تفضلی علی ابن ابی طالب علی آدم علیہ السلام، اللہ کے سب سے پہلے نبی، وہ خلیفۃ اللہ جن کے سامنے اللہ نے ملائکہ کو سجدے میں جھکا دیا. بڑا مرتبہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور تو کہتی ہے میرے مولا علی آدم علیہ السلام سے افضل ہیں. حرہ مسکرا کے کہتی ہے قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوتا ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ زمین پہ چلے جاؤ جنت چھوڑ دو. آدم علیہ السلام جب جنت چھوڑ رہے تھے تو ارشاد احدیت ہوا آدم جنت سے جا رہے ہو، یہ جنت کا لباس اتار کے یہیں رکھتے جاؤ، یہ جنت کی وردی پہن کے زمین پہ نہیں جا سکتے. حجاج آدم سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، اور میرے مولا علی وہ ہیں جن کے بچوں کے کپڑے جنت سے میزبان درزی بن کے لاتا. بہت شکریہ جی میرے دوستو. ولایت علی، یہ ولایت علی ہم تک نہ پہنچتی اگر یہ کربلا نہ ہوئی ہوتی. یہ مولا حسین کی قربانی کے صدقے میں ہے. اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ کربلا ہوئی ہی بغض علی ابن ابی طالب. 10 محرم الحرام کو جو میرے مولا نے خطبہ دیا تھا، ظالموں مجھے جانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں. کہا ہاں. میرے مولا نے فرمایا اس بھری دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور نواسہ رسول تمہاری نظر میں ہے؟ عرض کرتے نہیں فرزند رسول. میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہو، حرام کو حلال کیا ہو؟ عمر بن سعد جیسا شقی بھی کہہ اٹھا نہیں فرزند رسول، آپ نے نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا. جو سوال کیا میرے مولا نے پھر کیوں میرے قتل میں ہاتھ ڈالتے ہو؟ یہ جملہ جو تاریخ میں محفوظ ہے، بغضاً لأبیک علی ابن ابی طالب. آپ کو قتل صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تیرے باپ علی کا بغض ہے. مجھے کبھی وقت ملا تو میں پوری تفصیلی بحث کروں گا آخر دنیا علی کی دشمن کیوں ہو گئی، یہ پھر کسی وقت کے لیے انشاءاللہ. لیکن فی الحال تو میں یاد کر رہا ہوں وہ حسین جن کے صدقے میں آج دین زندہ ہے، آج سجدہ زندہ ہے، آج کعبے کا طواف زندہ ہے، آپ اور ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. اس حسین ابن علی کی شان میں پیغمبر خاتم نے یہ حدیث مبارک ارشاد فرمائی حسین منی وانا من حسین. یہ آپ بس اتنا ہی جملہ سنتے ہیں، یہ پورا قصیدہ ہے میرے مولا حسین کی شان کا. اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ قصیدہ سنا دوں. یہ ہمارے کسی محدث کا حوالہ نہیں دے رہا، صاحب ینابع المودت میں علامہ قندوزی حنفی شافی نے
اپنی کتاب ینابع المودت میں لکھا ہے پیغمبر خاتم منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ظاہری سی بات ہے پیغمبر کے خطبے میں قرآن کی آیات ہونی ہیں، احکام الہی ہونے ہیں، احکام شریعت ہونے ہیں. پیغمبر خاتم شریعت بیان فرما رہے ہیں. ایسے ہی آگے صحابہ کرام کا مجمع ہے، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد. دوران خطبہ پیغمبر خاتم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ بڑے آرام سے ایک جملہ کہوں گا، دوران خطبہ وہ واحد دروازہ جو مسجد میں کھلتا ہے، وہ واحد دروازہ کھلا. ایک معصوم بچہ معصوم قدم اٹھاتا ہوا وہاں آنا چاہتا ہے جہاں نانا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہ صاحب ینابع المودت لکھتے ہیں کہ کسی صحابی کی ابا سے اس شہزادے کا قدم الجھا، پاؤں الجھا، شہزادہ گرنا ہی چاہتا تھا. لفظ ہے ینابع المودت کے کل برق الخاطف، جیسے بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک کی طرح پیغمبر خاتم نے خطبہ فیض چھوڑا. آیات الہی کی جو تلاوت ہو رہی تھی اس کو چھوڑا، مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، جا کے اپنے نواسے کو سنبھالا. سنبھالنے کے بعد اسے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے چومتے ہوئے منبر پہ لے آئے. وہاں جہاں پہلے آیات قرآنی کی تلاوت ہو رہی تھی وہاں پیغمبر کا خطبہ یوں شروع ہوا، ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے، وانصروہ، اگر اسے کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد ضرور کرنا. یہاں تک سن لیا. یہ صرف حسین منی و انا من حسین نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پورا قصیدہ ہے میرے مولا حسین کی شان کا. پیغمبر خاتم نے یہ کہنے کے بعد ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، اس کے بعد جملے ارشاد فرمائے جدہ افضل من جد یوسف ابن یعقوب. یہ وہ حسین ہے جس کا نانا یوسف ابن، جس کا دادا یوسف ابن یعقوب کے دادا سے افضل ہے. اور یاد رکھو یہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں جس کا میں تعارف کروا رہا ہوں، جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی ہے. جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی ہے. انا جدہ فی الجنہ، میں اس کا نانا جنتی ہوں. جدہ فی الجنہ، اس کی نانی جنتی ہے. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی ہے. اختہ فی الجنہ، اس کی بہن جنتی ہے. ابو ہو فی الجنہ، اس کا باپ جنتی ہے. بہت سارے جملے ہیں یہاں پر، انتہا یہاں پہ ہوئی. پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو اس خاندان کی ہستیوں تو خود مالک جنت ہے. حسین کا شرف یہ ہے محب ہو فی الجنہ، اس کا چاہنے والا بھی جنتی ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، صرف چاہنے والا نہیں، محب ہو محبی ہے فی الجنہ، اس کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنت ہے. صورت واقعہ کیا ہے؟ صورت واقعہ یہی ہے نا، پیغمبر خاتم خطبہ دے رہے، آپ کا نواسا گھر کے دروازے سے نکلا، صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آنا چاہتا ہے وہاں جہاں پیغمبر خاتم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ہوا میں پاؤں الجھا، گرنے لگے تھے. پیغمبر خاتم تیزی سے گئے، نواسے کو اٹھایا، منبر پہ لے آئے. واقعہ میں تو اتنا لکھا ہوا ہے، میں یہ ایک مقدس ذکر کر رہا ہوں، خود میری کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے. اللہ جانتا ہے میں بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں. 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 1 زبان ہے، 2 ٹانگیں ہیں. آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں. آپ میری عزت کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ میں ذکر مظلوم کربلا کرتا ہوں، محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتا ہوں، محمد و آل محمد کے علوم کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ میری عزت کرتے ہیں. میں آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آؤں، میرے ساتھ میرا کچھ چھوٹا بیٹا
میرے ساتھ موجود ہو، میں یہاں مجلس امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہوں، مقدس تذکرہ ہے نا، بابرکت ذکر ہے۔ میں دیکھو مجمع میں میرا بیٹا مجمع کو چیرتے ہوئے آنا چاہتا ہے، اور میں نے دیکھا کسی عزادار کے ساتھ اس کا پاؤں الجھا، وہ گرنا چاہتا ہے، میں فوری مائک کو ادھر کرتا ہوں، دوڑ کے ممبر سے اتر کے اس بچے کو جا کے اٹھاتا ہوں۔ میں نے اٹھایا، اسے وہیں پیار کر کے کسی عزادار کے پہلو میں بٹھا دیا۔ اچھا اب آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں، آپ کی کیا تاثرات ہوں گے؟ یار ہم تو اسے پڑھا لکھا بندہ سمجھتے تھے، اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ ذکر حسین کی کیا عظمت اور کیا شان ہے۔ بیٹا ہی تھا، بچہ ہی تھا، گر گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ آپ مجھے جہاں تک میرا خیال ہے آئندہ کوشش کریں گے کہ شاکری اس ممبر سے مجلس حسین سے خطاب نہ کرے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو مجھ جیسے گناہگار کے شایان نشان نہیں ہے، سید الانبیاء کو کیا ہوا؟ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی تھی، شریعت کے احکام بیان ہو رہے تھے، اللہ کے احکام بیان ہو رہے تھے، ایک نواسہ ہی تو گر رہا تھا۔ کوئی بھی صحابی، بڑے بڑے جانصاف صحابی موجود تھے، جان چھڑکنے والے رسول اسلام تھے، کوئی بھی صحابی بچے کو سنبھال کے وہیں اپنے پاس بٹھا لیتا۔ یہ سید الانبیاء کو کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس بات کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو میرے دوستو، میں آپ کا ایک ادنا سا نوکر، میں مجلس چھوڑ کے اپنے بیٹے یا اپنے نواسے یا اپنے پوتے کو اٹھانے جاؤں، آپ لوگ مجھ سے بگڑ جائیں گے، مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، آئندہ مجلس میں بھی آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی بیٹا، میرا کوئی نواسا گرنے لگے، میں مجلس چھوڑ کے جاؤں، آپ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ لیکن یہیں اوپر ایک ٹارچے کے اوپر قرآن مجید پڑا ہو، میرے سامنے ہے، وہاں قرآن مجید ٹارچے کے اوپر رکھا ہوا ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مقدس ذکر ہے، آپ لوگ مجلس سن رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور اپنی زبانوں کو معطر کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، میری نظر ادھر ہے۔ میں نے اچانک دیکھا ہوا کا تیز جھونکا آیا، یا کسی عزادار کے گزرنے کی وجہ سے اس تاکچے میں جو قرآن مجید رکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہ گرنے ہی والا ہے، گرنے ہی والا ہے۔ اب میں سارے فرقوں کے علماء سے پوچھتا ہوں، علماء مجھے فتویٰ دیں یہاں میری ڈیوٹی کیا ہے؟ سارے علماء اسلام یہی فتویٰ دیں گے، مولانا اب مجلس چھوڑ کے پہلے قرآن کو سنبھالو پھر مجلس پڑھو۔ میرا تو تصور یہی ہے، یہ مسجد نبوی میں اگر کوئی عام نواسا یا پوتا یا بیٹا گر رہا ہوتا تو عیب سمجھا جاتا، نہیں، سید الانبیاء جیسی ذات نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، خطبہ فیض چھوڑ کے جو نواسے کو اٹھایا، یہ پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے، کوئی عام نواسا نہیں تھا، ناطق قرآن کا پارا تھا جو زمین پہ آ رہا تھا۔ پیغمبر خاتم نے ایک قرآن کی تلاوت چھوڑ کے دوسرے قرآن کو جا کے سنبھال لیا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ اور بڑی بات نہیں ہے، میں آپ کے سامنے جو بھی خطاب کر رہا ہوں، قرآن گرتا دیکھوں، جا کے قرآن اٹھاؤں، قرآن کو سینے سے لگاؤں، چوموں، اور جہاں آپ کے سامنے لا کے قرآن کا کوئی سا صفحہ کھول کے اسی کی آیات تلاوت کرنا شروع کروں۔ جی سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ تو پیغمبر خاتم نے بھی یہی کیا، ناطق قرآن کو اٹھایا، چوما، سینے سے لگا کے ممبر پہ لے آئے اور اسی کی تلاوت شروع کر دی، ایھا الناس ھذا حسین، اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین۔ یہ تو کئی دفعہ کی وضاحت ہو چکی ہے، علماء بھی پڑھ چکے، خطباء بھی پڑھ چکے، آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ذاکرین بھی بفیض مجالس اتنا ان کے پاس علم ہے، وہ بھی وضاحتیں کر چکے ہیں۔ مولا حسین تو نبی اکرم سے ہیں،
کہ ظاہر ہے بیٹی کے بیٹے ہیں تو اس طرح سلسلہ بنتا ہے، لیکن یہ پیغمبر نے جو فرمایا وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں بن سکتا کہ پیغمبر بتانا یہ چاہتے تھے میرا کار رسالت جو میں نے 63 سال محنت کی ہے وہ اگر برقرار رہے گی قیامت تک تو میرے حسین کے صدقے بھی رہے گا۔ اور خدا شاہد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم جو مولا حسین کی یاد مناتے ہیں، گلی گلی محلے محلے ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ ابھی لوگ یہ کیا کرتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو، نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور بظاہر آج تو آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، خدا معاف کرے یہ دن بھی دیکھنے نصیب ہونے تھے کہ بربلا سوشل میڈیا پہ یزید کو رحمت اللہ کہا جاتا ہے۔ بد نصیبی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری بد نصیبی ہے، اور خدا کی قسم یہ باقاعدہ اپنے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ میں یزید جیتا، نعوذ باللہ مولا حسین ہارے۔ یہ دو جوان دو کی طرح ابھی بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے جب بھی کوئی دو بندے لڑتے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں لڑ پڑتے، ان کے درمیان کوئی تیسری چیز ہوتی ہے جس پہ لڑائی ہوتی ہے، یا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، یا کوئی کاروبار کا جھگڑا ہے، یا کوئی پیسے کا جھگڑا ہے، اسی پہ لڑتے ہیں نا۔ کربلا کی جو جنگ ہوئی کس بات پہ ہوئی؟ یوں ہی ایسا نہیں ہے کہ دونوں اطراف ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور لڑائی ہو گئی، نہیں میرے دوست۔ سوال اٹھایا یزید نے کہ حسین میری بیعت کرے، اور مولا حسین نے فرما دیا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ لڑائی کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وہ تیسری چیز جو درمیان میں ہوتی ہے۔ ناصر صاحب اور میرا ایک مکان میں جھگڑا تھا، انہوں نے جناب ساری عدالتوں میں کیس کیا، مکان اگر انہیں مل گیا تو یہ جیتے، اور اگر مکان عدالت نے میرے نام ڈگری کر دیا تو میں جیتا۔ ایسے ہی ہوگا نا، وہ مکان جس پہ لڑائی تھی وہ جسے مل جائے وہ جیتا نا، انہیں مل گیا تو وہ جیتے، مجھے ملا تو میں جیتا۔ مانگ رہا تھا بیعت، بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر یزید کو بیعت مل گئی تو یزید جیتا، اور اگر بیعت نہیں ملی تو یزید ہارا کہ نہیں ہارا، اور ایسا ہارا کہ آج تک کوئی یزیدی مسلمان سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے یزید کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور سامنے کی بات، آپ کے یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے کمپین چلتی ہے جناب، سارے ووٹ اپنے مانگ رہے ہیں اور پولنگ ہوتا ہے، اس کے بعد جب نتائج آتے ہیں تو پہلے تو سارے دونوں امیدوار، اس پارٹی کا بھی اس پارٹی کا بھی، بڑے پر امید ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے ووٹروں کو یقین دلا رہا ہوتا ہے انشاءاللہ جی جیت ساڑی جی، انشاءاللہ سیٹ ساڑی جی، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب رزلٹ سامنے آتا ہے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، میں آرام سے باتیں کر رہا ہوں لیکن باتوں میں وزن ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ الیکشن کے نتیجے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جو ہارا ہوا ہوتا ہے وہ جناب منہ چھپا کے پتلی گلی سے نکلتا ہے نا، جاننے والا کوئی میں بھی جاؤ مجھے بڑی جلدی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ ملیں گے۔ پہلے تو جناب پرانے فاتح بھی یاد آ جاتے تھے، وہ بھی پڑھ دیتے تھے، لیکن اب جب ہارے ہیں تو گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن جو جیتا ہے وہ باقاعدہ جلوس کی شکل میں سڑکوں پہ چوکوں پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ارے تم جو کہتے ہو یزید جیتا، نعوذ باللہ مولا حسین ہارے، یزید کا کوئی جلوس تو دکھاؤ۔ ہمارے گلی محلے حسین کہتے ہوئے عذابداروں کے جلوس گواہ ہیں، مولا حسین جیتے۔
सलामत रहे। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली हक नाराए हैदरी। जी जनाब, तो दीन बचाया मौला हुसैन ने। अगर करबला की कुर्बानी न होती, आज न हमें हलाल की तमीज होती, न हराम की तमीज होती, न हमें दीन का पता होता, न महरम नामहरम की तमीज होती। वही जो यजीद देना चाहता था, आज वही कुछ होता। और बड़ी माजरत के साथ गदीर में कितने रावी थे? 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख के करीब लोग थे वहां, जिन्होंने पैगंबर खातम की जुबान अक़दस से सुना, मन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। लेकिन इसके बावजूद पैगंबर खातम के बाद एक दिन उस बंदे को जो गदीर के मैदान में हाजिर था, मौला अली ने जब एहतजाज किया अपनी हक की खिलाफत के लिए, लोगों को मुतवज्जे किया कि तुम गदीर को कैसे भूल गए हो? तुम्हें याद नहीं है पैगंबर खातम ने मेरे बारे में क्या फरमाया था? एक बंदे को जो यकीनी तौर पर गदीर के मैदान में था, मेरे मौला ने पूछा, ना तू बता, तू गदीर के मैदान में था नहीं? तूने मेरे नबी का ये फरमान सुना नहीं था? मुकर गया, अली के सामने मुकर गया। आपको पता है इतने सारे रावी, और आज दुनिया गदीर को भूली हुई है। जानते हो क्यों? इसलिए कि गदीर को न कोई सज्जाद मिला, न कोई ज़ैनब मिली। खुदा शाहिद है, इस वजह से गदीर को लोग भूल गए। और करबला आज हमारा बच्चा बच्चा, बल्कि जो भी इंसान है, हर इंसान तक करबला का पैगाम पहुंचा हुआ है। कैसे पहुंचा है? अब दुनिया कहती है जी फलां ने एतराज किया जी अहले हरम को साथ ना ले जाएं, अली और बतूल की बेटियों को साथ ना ले जाएं। मौला यही जवाब देते थे, इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया। अब दुनिया समझे कि मौला की हिकमत क्या थी अली और बतूल की बेटियों को साथ ले जाने की। वरना ये जो शाम के बाजारों में हर चौक पर ये ऐलान किया जा रहा है कि देखो लोगों, वो लोग आ गए जिन्होंने हाकिम वक्त के खिलाफ खुरूज किया था, बागी आ गए। ये किसने बागी के लफ्ज को धोया? किसने उन लोगों के सिहनों में हक डाला? ये लुटा हुआ काफिला बाजार शाम। अब मसाइल को भी समझ समझ के गुजरना चाहिए। मैं अभी फिलहाल मसाइल पढ़ नहीं रहा, लेकिन मसाइल को भी बस सिर्फ सुन के 2 आंसू बहा के उठ के चले न जाया करो। आंसू बहाते हो, तुम्हारी नजात है इन आंसुओं में, लेकिन मसाइल को भी समझ समझ के चला करो। मेरे मौला गुजर रहे हैं और पैगंबर खातम का आखिरी सहाबी, यानी आखिरी से मुराद यानी जो आखिरी सहाबी जो जिंदा रहा, उससे पहले सारे सहाबी दुनिया से जा चुके थे। साल इब्न साद साइदी वो रावी है इस वाक़े कि जब शाम के बाजार से लुटा हुआ काफिला गुजर रहा था और मुनादी निदा दे रहा था, लोगों बागी आ गए हैं जिन्होंने तमाशा देखना है उनके कैदियों का, आओ बाजार के फलां चौक में देखो। एक बूढ़ा शामी आगे बढ़ के मेरे बीमार मौला के सामने आके कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद का अब मेरी जुबान में ये यारा नहीं है, मैं आसान लफ्जों में यही कहूंगा कि उसने यही कहा कि उस अल्लाह ने आपको शिकस्त दी और हमारे हाकिम को फतह दी। मैं सादा लफ्जों में, मुहज़्ज़ब लफ्जों में ऐसे, वरना उसमें बड़ी गुस्ताखी की बदतमीज है। मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बंदे खुदा कुरान कभी पढ़ा है? कहता है हाँ। कहती मैंने पढ़ा है कुरान। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा ये बता कुरान में तूने ये आयत पढ़ी है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा? हाँ पढ़ी है ये आयत। अच्छा ये बता कुरान में तूने ये आयत पढ़ी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। एक कदम पीछे हट के कहता है, कैदी इन आयतों से तेरा क्या ताल्लुक है? ये आयत तो आले मोहम्मद की शान में है।
مجھے بیمار آقا نے کہا تیری بے خبری پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، اگر یہ آل محمد کی شان میں ہے تو دیکھ میں آل محمد کا فرد حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ کہتے قسم کھاؤ آپ ہی ہیں؟ میرے مولا نے کہا واللہ لنحن ہم، ہاں اللہ کی قسم ہم ہی آل محمد ہیں۔ ورنہ شام میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ شام میں یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس پوری دنیا میں اولاد رسول میں یا یزید ہے یا یزید کا خاندان ہے۔ شام میں ہی یہ سارا پیغام دفن ہو جاتا۔ ایک علی کی بیٹی اور ایک میرے بیمار مولا۔ آپ سنتے نہیں رہتے واقعات کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہوا، 700 کرسی لگائی گئی آزادہ، 700 کرسی کے تماشبین، باہر کے مہمان، سفراء بھی تھے، نصرانی بھی تھے، یہودی بھی تھے اس یزید کے دربار میں، اور وہ ملعون تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس ملعون کے سامنے میرے مولا مظلوم کربلا کا سر سونے کے تشت میں پیش کیا جاتا، اور یہ چھڑی سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے مولا حسین کے سر کے ساتھ، اور یہ آیت پڑھ رہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تُعِزُّ تَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اگر خدا شاہد ہے علی کی بیٹی اس دربار میں نہ ہوتی، وہ تو اپنی یہ آیت پڑھ کے اپنے آپ کو حق پہ ثابت کر دیتا۔ جب یہ اس نے آیت پڑھی کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، وہاں پہ علی کی بیٹی نے کنیزوں کو پیچھے ہٹا کے کہا اما فضا اب میرے جہاد کا ٹائم آ گیا، اور کہا یزید تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم بل ليزدادوا اثما۔ یزید تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ جو کافروں کو مہلت دیتا ہے صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ ان کا ظلم بڑھ جائے، عذاب شدید ہو جائے۔ وہاں علی کی بیٹی نے کلمہ حق بیان کیا اور فرمایا یزید تو یہ سمجھتا ہے، تو ہمارے بزرگوں کو قتل کر کے یہ سمجھتا ہے تو جیت گیا۔ فرمایا اس عصایہ کا کر لے جتنی کوشش کر سکتا ہے، کید قاعدہ کا جتنا مکر و فریب کرنا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ لا تم ہو ذکر اللہ۔ یہ عزادارو تم خوش نصیب ہو، علی کی بیٹی کی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے والے تم ماتمی عزادار ہو۔ یزید تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے، یہ تو شام کے دربار میں وعدہ کیا تھا علی کی بیٹی نے، خوش نصیب ہو تمہیں اس کو پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور اگر میرے مولا امام سجاد علیہ السلام نہ ہوتے، یہاں خطبہ ہے میرے مولا کا، اب بعض روایات کے مطابق وہیں دربار میں، بعض روایات کے مطابق جب قیدیوں کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، یزید نے مسجد میں جمعے والے دن اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے میرے مولا کو مسجد میں بلایا، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے اس نے سرکاری خطیب کو کہا منبر پہ جاؤ اور خطبہ دو۔ ظاہر سرکاری خطیب نے بنو امیہ کی تعریف کرنی تھی، یزید کی تعریف کرنی تھی، وہ تعریف کر کے جب اترا میرے مولا نے کہا ویلک ایھا الخاطب، افسوس ہے آپ پر اے خاطب، اے خطبہ دینے والے، اے خطاب کرنے والے۔ یہ میرے مولا کے جملوں کو رک رک کے بڑی توجہ سے سنتے جائیے، اس میں ایک میسج ہے۔ میرے مولا نے کہا افسوس ہے آپ پر اے سرکاری خطیب، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کیا ہے، تو نے وہ باتیں کی ہیں جن سے اللہ ناراض ہے، بندے خوش ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے جملہ کہا یا یزید اذن لی، یزید مجھے بھی تو اجازت دے، ان اسعد هذه الاعواد، میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں، میں ابھی مسائل پڑھ ہی نہیں رہا، لیکن آپ میرے ساتھ چلتے رہیے گا۔
میرے مولا نے کہا یزید مجھے بھی اجازت دے، میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ گفتگو کروں۔ بظاہر دیکھنے میں ممبر ہے، باقاعدہ شکل ہے ممبر کی، لیکن میرے مولا امام سجاد علیہ السلام شام کے دربار میں اس ظالم کے سامنے اس ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں۔ یہ لکڑیوں کا ڈھیر دو معصوموں نے اس ممبر کو کہا۔ ایک میرے پہلے مولا نے، جب ان کا ظاہری خلافت کا دور آیا، اب فضائل کا ایک چھینٹا آ رہا ہے، اسے وصول اگر کر سکے تو میرے مولا جب اپنے ظاہری دور خلافت میں اپنی خلافت کا پہلا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھے اور میرے مولا نے یوں خطبہ دیا، الحمدللہ علی احسانہ لقد رجع الحق الی مکانہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علی پر یہ احسان کیا کہ وہ حق جو اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا آج حق واپس آ گیا۔ یہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں میں آپس میں چین گوئیاں شروع ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوں، چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں۔ آپ میرے خطاب کے دوران اگر آپس میں باتیں شروع کر دیں میری ٹانگیں کانپنے لگیں گی۔ اللہ جانے مجھ سے کون سا ایسا جملہ ادا ہو گیا ہے جس میں لوگ ابھی سے تبصرہ کرنے لگ گئے، تو میں گھبرا جاؤں گا۔ لیکن یہ وہ بیٹھا ہے ممبر کے اوپر جو اس ممبر کا اصل وارث ہے، جو ممبر سلونی کا وارث ہے۔ میرے مولا نے جھک کے کہا یہ سرگوشیاں کیسی کر رہے ہو؟ ایک بندے نے مجمع کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا، مولا اور تو کچھ نہیں، ہم یہ سوچ رہے تھے پہلے تینوں خلفاء نے مقام رسول کا احترام کیا، ہر خلیفہ اس سے نیچے اس سے نیچے اس سے نیچے بیٹھتے رہے، یا علی آپ سیدھے وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں رسول اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں علی والوں کی، آپ سیدھے وہاں جا کر بیٹھ گئے جہاں سید الانبیاء بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ممبر پہ ہاتھ مار کے میرے مولا نے کہا، ما هذه الاعواد، ارے ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے علی راکب وقدف رسول اللہ، میں تو دوش رسول میں سواری کر چکا ہوں۔ یا میرے مولا علی نے کہا تھا اس ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر، یا میرے بیمار امام ظالم کے سامنے اس ممبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، آرام سے ایک جملہ، ابھی مسائل کی طرف نہیں گیا، تھوڑا طبیعت میرے ساتھ ملائیے۔ کیوں میرے مولا نے کہا کہ اس ممبر کو یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے؟ وہاں اس بھرے دربار میں میرے مولا نے یہ بیان دیا، بظاہر چاہے ممبر نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اس سے ولایت علی بیان نہیں ہوتی تو یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، لیکن جس سے ولایت علی بیان ہو چاہے اونٹوں کا پلان ہی کیوں نہ ہو، اسے ممبر کہنے کا حق بنتا ہے۔ فرمایا اے سنگلی، مجھے اجازت دو کہ میں اس ممبر کے اوپر جاؤں اور کیا ان اتکلم بکلام فیہ رضا اللہ وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ مجھے مولوی سمجھو، جو کچھ بھی سمجھو، ایک پیغام ضرور دوں گا۔ میرے دوستو، ظالم کے سامنے میرے مولا ہمیں اس ممبر کا نصاب بتا رہے ہیں، اس مقدس ممبر کا نصاب بتا رہے ہیں۔ کن لفظوں میں؟ ان لفظوں میں، یزید مجھے اجازت دے میں ممبر پہ جا کے ایسی گفتگو کروں جس سے اللہ راضی ہو اور سارے سننے والوں کو اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے۔ یہ ممبر معمولی ممبر نہیں ہے، یہ ممبر رسول کا ممبر ہے، یہ سلونی کا ممبر ہے، یہ میرے مولا حسین کا ممبر ہے۔ لہٰذا یہاں سے وہ بیان ہو جو نبی پسند کرتے ہوں، جو علی پسند کرتے ہوں، جو چہارہ معصومین پسند کرتے ہوں، تب تو یہ ہے ممبر۔ سخت گلنا بھی میں کر جانا، کوئی نہیں، کرنی ہے پڑتی ہے۔ ایک حدیث پڑھ کے میں حیران ہوا، خدا شاہد مجھے نہیں پتا کون اسے ایکسیپٹ کرے گا کون نہیں کرے گا، لیکن میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا۔ پیغمبر خاتم نے ارشاد فرمایا، سیأتی علی الناس زمان
لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تقعد الصبیان علی المنابر، اس زمانے میں بچے ممبروں پر بیٹھیں گے، بچے۔ یہ کوئی اچھے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا قرآن صرف الفاظ کی صورت میں رہ جائے گا، لوگ نہ سمجھیں گے نہ عمل کریں گے۔ بالکل اسی پیرائے میں ایک زمانہ آئے گا ممبر پر بچے بیٹھیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو نہیں سناؤں گا تو کسے سناؤں، اس کی دو تشریحیں کی جا سکتی ہیں۔ بچے مراد کیا ہے؟ یا سن و سال کے اعتبار سے بچے، یا عقل و شعور کے اعتبار سے بچے۔ دکھ سے یہی کہنا پڑتا ہے دونوں طرح کے بچے ممبر پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے فرمایا اجازت دے مجھے۔ اب یزید نے اجازت دے دینی تھی، یزید جانتا ہے اگر یہ فرزند رسول ممبر پہ چلا گیا تو پھر میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگوں نے جب کہا کہ یزید ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بھیڑیاں ہیں، یہ آپ کا نقصان ہی کیا کر سکتا ہے، تو یزید نے کہا آپ کو نہیں پتا اگر یہ ممبر پہ چلا گیا میری اور میرے پورے خاندان کی رسوائی کے بغیر ممبر سے نیچے نہیں آئے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت کے مطابق دربار میں یزید کا ہی بیٹا معاویہ بھی تھا۔ کیا شان ہے! خالق فرماتا ہے اللہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ یزید کے گھر میں معاویہ، اور یہ معاویہ وہ تھا کہ جب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اسے تخت خلافت پیش کیا گیا، یہ آ کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے پہلا خطبہ یہی دیتا ہے لوگوں اگر اس تخت خلافت کے اوپر اگر کسی کو بٹھانا ہے تو اس کا اہل میں نہیں ہوں، اس کا اہل علی زین العابدین ہے۔ جاؤ فرزند رسول کو جا کے یہ خلافت پیش کرو۔ وہ معاویہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پس پردہ اس کی بیک میں اس کے ٹیچر کا ہاتھ تھا۔ اس لیے میرے دوستو علی والے جتنے بیٹھے ہو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ٹیچر اچھے کا انتخاب کرو۔ آپ کے بچوں کی تربیت کا پہلا زینہ ہے ٹیچر۔ بعد میں پتہ جب چلا کہ اس معاویہ کے اندر یہ خصوصیات کس وجہ سے پیدا ہوئی ہے، پتہ چلا فلاں بندہ اس کا استاد رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس بیچارے کو مروا تو دیا گیا اس ٹیچر کو، لیکن ٹیچر اثر دکھا گیا۔ ایسے گھر میں محب علی پیدا ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اچھا، ادھر سے یزید کا بیٹا معاویہ بھی دربار میں بیٹھا ہے، وہ بھی پوچھ کر رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے اصرار کرو میرے باپ کے سامنے تاکہ اس قیدی کو ممبر پہ جانے دے، قیدی ہے کیا کر سکتا ہے۔ جب اصرار بڑھا تو یزید نے جو جملہ کہا، کاش میں منزل مسائل کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا، یہاں بھی فضائل کا ایک سمندر ہے۔ یزید کہتا ہے تم نہیں جانتے یہ اس اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ذُقُّ العلم زَقًّا زَقًّا، انہیں ایسے علم عطا کیا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے۔ یعنی یہ وہ خاندان ہے جو پیدا ہوتے ہی علم لے کے آتے ہیں، یہاں آ کے علم حاصل۔ لیکن جب اصرار بڑھا یزید کو مجبوراً اجازت دینی پڑی۔ میرے مولا جب ممبر پہ آئے تو میرے مولا نے لوگوں خطاب کر کے کہا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں، اعطینا العلم والحلم والسماعۃ والسخاوۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ اے لوگوں جان لو میں اس خاندان کا فرد ہوں جس خاندان کو اللہ نے علم بھی عطا کیا ہے، علم بھی عطا کیا ہے، سماحت بھی عطا کی ہے، شجاعت بھی عطا کی ہے، مروت بھی عطا کی ہے، اور سب سے بڑی بات مومنوں کے دلوں میں محبت بھی اس نے عطا کی۔ اللہ کا میں اس لیے کہتا ہوں شکر ادا کیا کرو، یہ جو آپ کے دلوں میں محبت حسین ہے آپ کا کمال ہے۔
نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کریم خالق کی عطا ہے جو تم حسین حسین کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا نے اگلا جملہ فرمایا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 چیزوں کی وجہ سے ہم پوری کائنات سے افضل ہیں۔ کون کون سی؟ فُضِّلْنَا بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارُ مِنَّا، اللہ نے اپنے سید الانبیاء نبی کو ہمارے خاندان میں پیدا کیا۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر ہمارے خاندان سے ہے۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہے۔ وَمِنَّ صِبْطِ النَّبِي، نبی کے 2 صبتین بیٹے ہمارے ہی خاندان میں ہیں۔ وَمِنَّ مَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا آخری ہادی بھی ہمارے خاندان میں ہے۔ اور یہ نہج البلاغہ میں باقاعدہ شام کے حاکم نے، میں اسے امیر شام کوشش کرتا ہوں نہ کہوں، برصغیر تذکرہ سے نکل جائے، حاکم شام کہہ دیتا ہوں، یا کوئی اور لفظ جو میرے ذہن میں ہے میں کوئی اور لفظ بھی بول دیا کرتا ہوں۔ اس نے جب مولا کو خط لکھا تو میرے مولا نے کمپیریزن کیا اس کے خاندان کا اور اپنے خاندان کا۔ یہ نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے مولا کا، میں بس یہ جملے پڑھنے لگا ہوں، لطف لیتا ہوں میں ان جملوں کو صرف سوچ کے چہ جائے کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ بھی لطف لے تو پھر تو لطف دوبالا ہو جائے گا، نشہ دو آدشہ ہو جائے گا ولایت کا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے امیر، اے حاکم شام، سن، من النبی، نبی ہم سے ہے، وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبُ، نبی کو جھٹلانے والے تیرے خاندان میں تھے، اور مِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، ہمارے خاندان میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر، وَمِنْكُمْ أَسَدُ الْأَعْلَافِ، اور تیرے خاندان میں جھوٹی قسمیں اٹھانے والا شیر ہے۔ اب میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ میری منزل آج کچھ اور یہ تو آپ کی محبتیں دیکھ کے مجھے ایسی گلیاں نظر آ رہی ہیں جہاں مجھے کچھ بہار نظر آتی ہے اور میں تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہوں۔ منا سیدۃ النساء العالمین، ہمارے خاندان میں اللہ نے ایک ایسی بیوی پیدا کی ہے جسے یہ شرف عطا کیا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے وہ بیوی۔ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور تمہارے خاندان میں وہ ہے جسے قرآن میں اللہ نے حمالۃ الحطب کہا ہے، ابو لہب کی بیوی۔ اور مِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، آپ کے خاندان میں وہ جہنمی بچے ہیں جو رسول اکرم کو ڈھیلے مارا کرتے تھے۔ وَمِنَّا سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میرے خاندان میں وہ بچے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اچھا، یہ میرے مولا نے خطبہ شروع کیا، اب آرام آرام سے میرے مولا نے فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا انا اعرفہ، میں اسے اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ آپ نے خطیب دیکھے ہیں نا ممبر پہ آتے ہوئے، اب میں مسائل کی طرف چل پڑا ہوں۔ خطیب کیا کرتا ہے؟ ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتا ہے، دائیں طرف بھی دیکھتا ہے، بائیں طرف بھی دیکھتا ہے، سامنے بھی دیکھا۔ یہ واحد خطیب ہے تاریخ کا جو خطاب تو کر رہا ہے، نہ دائیں دیکھ سکتا ہے نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، نہ ہاتھوں سے اشارہ کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے ہو نا کیوں؟ دائیں بائیں اس لیے نہیں دیکھ سکتے، گلے میں ہے تو کے خاردار۔ خاردار کا معنی سمجھتے ہو نا؟ کانٹوں والا تو، ادھر گردن گھماتے ہیں تو خار چبھتے ہیں، ادھر گردن کرتے ہیں تو خار چبھتے ہیں۔ لیکن اس خطیب نے جو خطبہ دیا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے انا ابن مکہ ومنہ، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، انا بن زمزم و صفا والمروہ، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر میں حجر اسود کو اٹھا کے خانہ کعبہ پہ نصب کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے براق آسمان سے آئی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے ایک رات میں فرش کی پستیوں سے عرش کی بلندیوں میں بلایا اور اس کا نام معراج رکھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سارے رسولوں کا سردار ہے، جو سارے رسولوں کا امام ہے۔ جب یہ فضائل پڑھ لیے اپنے نانا کی، اس کے بعد فرمایا ذاکا جدی رسول اللہ،
جس کے فضائل تم لوگوں نے سنے ہیں نا، یہ اگر بازار شام میں، دربار شام میں میرے بیمار مولا نہ بتاتے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کربلا لوگ بھول چکے ہوتے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کربلا میں کیا ہوا۔ اور یہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جو بیویاں پھرائی گئی بے مطلع اور چادر کی، یہ کس خاندان کی بیویاں تھیں؟ یہ میرے مولا نے اس مشکل وقت میں یہ واضح کر کے بتا دیا لوگوں۔ اچھا ایک بات سن لیں آپ، شام کنس کیسا علاقہ ہے؟ یہ شام وہ علاقہ ہے جہاں میرے مولا علی ابن ابی طالب کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور کیا گیا تھا کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب کوئی ڈاکو ہے، اور نعوذ باللہ مولا علی ابن ابی طالب نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے جب مولا کو ضربت لگی اور شام میں خبر پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کون علی؟ انہوں نے بتایا فلاں علی۔ انہوں نے کہا کہاں؟ مسجد میں محراب عبادت میں ضربت لگی ہے۔ تو تعجب سے نہیں پوچھا تھا انہوں نے علی کا مسجد میں کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ تو شام کا ماحول ایسا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا نفسیات ماشاءاللہ آپ سننے والے ہیں، خدا پاکو خطیب آپ کی پسند کا نہ ہو، آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب وہ ماحول ایسا ہے جہاں لوگوں کے دلوں میں بغض علی ہے۔ خطابت کسی نے سیکھنی ہے تو میرے بیمار مولا سے سیکھی۔ خدا کی قسم پہلے نہیں کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، پہلے اپنے نانا کے فضائل گنوائے اور فرمایا ذاک جدی رسول اللہ۔ اس کے بعد بھی ڈائریکٹ مولا علی کا نام نہیں لیا، بلکہ یہی فرمایا انا ابن المؤید جبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعین جبرائیل نے کی تھی، میکائیل نے مدد کی تھی۔ انا ابن من ہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ انا ابن من بایع البیعتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بیعتیں کی ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں ضرب بالسیفین، جس نے رسول کے سامنے دو تلواروں سے جہاد کیا۔ وطعن بالرمحین، دو نیزوں سے راہ خدا میں جہاد کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو مشرکین کا قاتل بھی ہے، کافروں کا قاتل بھی ہے، خارجیوں کا قاتل بھی ہے۔ اب فضائل پڑھے میرے مولا علی ابن ابی طالب کے۔ فضائل پڑھنے کے بعد اب آخر میں کہا فضا کا جدی علی ابن ابی طالب، جس کے میں نے فضائل پڑھے ہیں یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کا تذکرہ تھا۔ اب لوگ حیران ہیں یہ ہے علی؟ ہم نے تو علی کے بارے میں کچھ اور سنا ہوا تھا۔ اسی لیے روایت میں جو جملے ہیں، خطبے کے جو الفاظ ہیں، زجن الناس بالعلی، لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوں۔ اس شام کے ماحول میں بھی جو کٹر دشمنان علی کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دے، اس خطیب اعظم کا نام ہے سجاد علیہ السلام۔ اور یہاں تک جب بات پہنچی، آپ بڑے حوصلے سے سنتے آ رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، دیکھیں آپ لوگوں کی چیخیں بلند ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ رسول کی بیٹی کا بیٹا دربار میں۔ اب ایک دفعہ لوگوں کی آنکھیں کھلی اور اس کے بعد میرے مولا نے فرمایا انا ابن المقتول اتشارا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ انا ابن المذبوح من الکفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے سامنے سے نہیں پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ انا ابن المسلوب العمامۃ والردا، میں اس کا بیٹا ہوں شہادت کے بعد جس کا امامہ بھی لوٹ لیا گیا، جس کا لباس بھی لوٹ لیا گیا۔ اور پھر فرمایا انا ابن من عہدے کا حرم ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے حرم والوں کی ہتک کی گئی اور انہی کے حرم کو دیکھو تمہارے سامنے لوگوں قید کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا گیا۔ عزاداروں، میں حیران ہو رہا، میں ایک چھوٹا سا طالب علم، میری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، میں نے یہی مولا کے جملے پڑھے، آپ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں
جہاں میرے مولا امام سجاد یہ جملے بیان کر رہے تھے کیا حال ہوگا. تاریخ یہ بتاتی ہے جتنے دشمنان علی تھے چیخے مار کے رونے لگے. یزید نے دیکھا انقلاب آ جائے گا. یزید نے مؤذن سے کہا یا مؤذن اذن. یہ مؤذن اذان دے. مؤذن نے گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دینا شروع کی. کہا اللہ اکبر. میرے مولا نے کہا میں اسی اللہ کی کبریائی کے لیے ہی تو یہاں آیا ہوں. میرے بابا نے بھی یہی قربانی اسی اللہ کی کبریائی کے لیے پیش کی ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. پھر جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے مولا نے کہا شاہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی. اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی میرے جسم کا ایک ایک عضو دیتا ہے. اور پھر جب آگے مؤذن نے عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، جب آگے مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا نے رو کر کہا اے مؤذن اف مکان رکھ، تھوڑی دیر کے لیے اذان روک لے. مؤذن رک گیا. میرے مولا نے رخ پھیرا یزید کی طرف اور کہا یا یزید، یہ جس کی اذان میں تو گواہی دے رہا ہے جدوں کا ام جدی، مجھے قسم اٹھا کے بتا یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ یزید اگر تو کہے کہ یہ میرا نانا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اور یزید اگر تو یہ کہے کہ یہ میرے نانے کا نام اذان میں لیا جاتا ہے تو لوگوں سن لو، اذان میں جس کی گواہی دے رہا ہے یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کے بازاروں میں لایا گیا، جنہیں قیدی بنا کے درباروں میں لایا گیا. یہی وجہ تھی کہ مدینہ میں واپس آنے کے بعد جب بھی میرے مولا سے پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی، اللہ جانتے نہیں کہا کربلا. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کربلا میں بڑی مصیبتیں آئیں. بس ہر دفعہ یہی جواب دیتے تھے الشام الشام الشام. کیا عجیب و غریب بین ہے میرے مولا کا. میں اپنے مطالعے کے حد تک دیکھ چکا ہوں کسی امام معصوم کی زبان سے میں نے یہ مرثیہ نہیں سنا. میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کا یہ مرثیہ ہے. میرے مولا جب مدینے میں اور لوگوں کو حالات بتاتے تھے، میں ہمت کر کے کوشش کرتا ہوں پڑھوں. میرے مولا بتاتے تھے اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی من الزنج عبد. ہمیں بازار شام میں ایسے پھرایا جاتا تھا جیسے ترک و دیلم کے غلام ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ ہے جس سے ہمارا جگر چھلنی ہو جاتا ہے، میرے مولا نے کہا یا لیتنی امی لم تلد. کاش زین العابدین کو زین العابدین کی ماں نے نہ جنا ہوتا، زین العابدین پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، پھوپھیوں کو اور بہنوں کو اس حال میں کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ دیکھتے. اسی لیے منہال مولا کے ایک صحابی ہے، آگے کہتا ہے مولا آپ کب تک روتے رہیں گے، آخر رونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. میرے مولا نے کہا بندہ خدا تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ گیا اور باپ جانتا تھا میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن اتنا روئے کہ قرآن نے کہا فَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. میں مولا سجاد کے دل کا درد کیسے آپ کے سامنے مجسم کر دوں. جملے میں ہی یہ درد ہے. یعقوب کا ایک یوسف بچھڑ گیا تھا، منہال میرے سامنے تو 72 یوسف کربلا کی خاک میں رول دیے گئے. اور وہ کہنے لگا مولا اچھا شہید ہونا تو آپ کی میراث ہے. میرے مولا نے رو کر کہا منہال ٹھیک ہے، شہید ہونا تو ہماری میراث ہے، یہ ماؤں بہنوں کا ننگے سر درباروں میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے. جب مولا مدینہ میں واپس آئے، اللہ جانتا ہے کوئی قصائی مولا کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرتا تھا. آپ کے لیے تو ایک ذاکر خطیب چاہیے جو باقاعدہ الفاظ بنا کے آپ کے سامنے مسائل پڑھے، تب آپ ہائے بھی کریں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے. لیکن خدا شاہد ہے
میرے مولا حسین کا سب سے بڑا عزادار. ان کے لیے نہ کسی ذاکر کی ضرورت ہوتی تھی نہ خطیب کی ضرورت ہوتی تھی. بس جب سامنے پانی آتا تھا تو رو دیتے تھے، جب سامنے کھانا آتا تھا تو رو دیتے تھے، جب کسی کڑیل جوان کو دیکھتے تو رو دیتے تھے، جب کسی گود کے بچے کو دیکھتے تھے تو رو دیتے تھے. ایک مرتبہ ایک قصائی، میں نے عرض کیا نا کوئی بھی قصائی مولا کے سامنے چھری لے کے نہیں گزرتا تھا. ایک مرتبہ ایک قصائی، ایک ہاتھ میں جانور کی رسی ہے، دوسرے ہاتھ میں چھری ہے، لے کے بازار سے گزرنا چاہتا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوگا. اسے پتہ نہیں تھا کہ بازار میں میرے مولا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک جب نظر پڑی مولا پہ، اس نے بڑی کوشش کی چھری کو چھپانے کی. میرے مولا نے دیکھ لیا. میرے مولا اٹھے اور آئے اس قصائی کے پاس اور آ کے کہا بندے خدا اس جانور کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عرض کرتا ہے مولا بس ویسے اسے کہلانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا بندے خدا سچ بتا دے اس جانور کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے سوچا اپنے امام کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مولا اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. میرے مولا نے کہا بندے خدا قانون شریعت جانتا ہے جانور کے ذبح کرنے کے آداب کیا ہیں؟ مولا بالکل میں آپ کے نانا کی شریعت کو جانتا ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. مولا سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے میں اسے پانی پلاتا ہوں، اور جب کئی مرتبہ جانور برتن میں منہ ڈال کے اٹھا نہ لے میں اس کے سامنے سے برتن نہیں اٹھاتا. بس یہ جملہ سننا تھا. رخ پھر گیا کربلا کی طرف، اونچی آواز میں بیٹھ کر کے کہا بابا مسلمان تو جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، بابا آپ کو 3 دن کا پیاسا میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا. اچھا اور کیا جانتے ہو مولا میں نے کوشش ہمیشہ یہ کی ہے جب جانور کو ذبح کروں اس کے سامنے کوئی اور جانور نہ کھڑا ہو. میں جب جانور کو ذبح کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کوئی اور جانور اس کو ذبح ہوتا دیکھ نہ رہا ہو. میرے مولا نے فوراً رک کربلا کی طرف پھیر کر کہا اے میرے مظلوم بابا، شمر آپ کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا، کل خنجر سے ضربے چلا رہا تھا، 70 قدم پہ بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی ایمن سعد عنک فانظر ویقتل ابو عبد اللہ، اے عمر ابن سعد تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو بھی دیکھ رہا ہے اور زہرا کے لال کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ جانو یہی میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا عزادار. اگر تابوت تیار کیا ہے آپ لوگوں نے تو ابھی مولا کا تابوت آئے گا، زیارت کیجیے، اسے کندھا دیجیے اور یہ سوچ کے کندھا دیجیے کاش مولا ہم مدینہ میں ہوتے تو ہم آپ کے اصلی جنازے کو کندھا دیتے. لیکن مولا کیونکہ ہم دربار مدینہ میں موجود نہیں تھے لہذا ہم نے آج بھی آپ کے تابوت کی شبیہ بنائی ہوئی ہے. مولا ہم آج بھی آپ کے تابوت کی شبیہ بنا کر ہم یہ اظہار کرتے ہیں مولا ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم دغا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. میرے مولا کو 25 محرم الحرام کو زہر ملی اور زہر کے اثر سے میرے مولا ان کی شہادت ہوئی. عزادارو یہ آل محمد کا پہلا جنازہ ہے جسے عزت سے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، اور خدا شاہد ہے جتنا رش اس جنازے میں تھا مومنین کا، چاہنے والوں کا. تاریخ میں کسی امام کے بارے میں خود پیغمبر خاتم آپ سنتے ہیں چند لوگ تھے اور رسول کی بیٹی اس کو تو دفن ہی رات کو کیا گیا، مولا علی کو بھی رات کو دفن کیا گیا. یہ واحد جنازہ ہے میرے بیمار مولا کا جسی شان و شوکت دیکھ کر لوگ ایک مرتبہ حیران رہ گئے. بس میں بھی یہ جملے کہوں گا تو مولا کا جنازہ آئے گا. عزادارو مولا کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا. میرا تصور یہی ہے میرے مولا امام سجاد کی روح بے چین ہوگی اور شاید اونچی آواز میں کربلا کی طرف رک کر کے کہہ رہے ہو بابا آپ کا بیٹا آپ سے بڑا شرمندہ ہے،
بابا آپ کے لال کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھایا جا رہا ہے، لیکن بابا کیا کرے وہ بیٹا، سجاد جیسا بیٹا بھی زندہ تھا، لیکن بابا آپ کا جنازہ 3 دن میں گور و کفن کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین